دوستو اسکرین پر جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگریزوں کی اولادیں ہیں۔ یہ انگریزوں کی اولادیں ایسے ہیں کہ احمد رضا جو ان کا تھا تو انگریزوں کا غلام تھا۔ وہ انگریزوں کی غلامی کرتا تھا، 100-200 روپئے اس کو ملتے تھے، اسی میں اس کا خرچہ چل جاتا تھا اور وہ انگریزوں کی غلامی کیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے میں، رسوا کرنے میں کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑا۔ احمد رضا جب مر گیا، قبر میں سور بن گیا، تو اب اس نے سوچا کہ ہمارے اپنے پیچھے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑنا چاہیے جو اس طرح سے چاپلوسی کرتے پھریں، مذہب اسلام کو بدنام کرتے پھریں۔ تو اس نے ان جیسے سوروں کو چھوڑ دیا جن کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب ان سوروں نے کیا کیا کہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب دیکھو علماء کے خلاف بھونکنے لگتے ہیں، جب دیکھو تو مذہب اسلام کے خلاف بھونکنے لگتے ہیں۔ اب یہ دین کے نام پر ایک دھبا ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر کے یہ سب کام کرتے ہیں، اور کام اس لیے کرتے ہیں کہ کھانا پینا ان کا جو ہے تو بس دھندا چلتا رہے، بس باقی ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ بھلے ان کا ایمان جاتا ہے جانے دو، لیکن یہ کام جو احمد رضا کر کے گیا ہے تو وہی کام یہ لوگ کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں جن سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں تینوں، سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے رہتے ہیں، ہنکتے رہتے ہیں، اور اپنے دہشت گرد انگریزوں کا غلام جو احمد رضا تھا تو اس کا پرچار وچار یہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پیسہ ویسہ ملتا ہے تو اسی لیے سب کیا کرتے ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں تو یہ مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ احمد رضا کی قبر کا سجدہ کرتے ہیں، اور جو کسی قبروں کا سجدہ کرے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک احمد رضا کا سجدہ کرنا فرض ہے، بہت ضروری ہے، اگر سجدہ نہیں کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں تو احمد رضا کی قبر کا، اس کی مزار کا سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ قبر میں اپنی سور بنا یا گدھا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا آگے دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے، ان کے مرنے کا انتظار کریے۔ ان کے جتنے علماء مرتے ہیں اس طرح سے، احمد رضا کے جتنے چیلے چاپڑے جب مرتے ہیں تو وہ سور ہی بن جاتے ہیں، قبر میں وہ سور بن جاتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ خیر، یہ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب جن سے ابھی کچھ غلطی ہوئی انہوں نے رجوع بھی کر لیا، ان کے خلاف بھونکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی اس طرح سے یہی دہشت گردانہ کام کر رہے ہیں جو احمد رضا کر کے گیا ہے، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، یہ تمام چیزیں، تمام خرافات ان کی رگ رگ میں بس گیا ہے، تو وہ اپنا پرانا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ جو احمد رضا بتا کے گیا ہے تو وہ کام یہ کہاں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ چھوڑیں گے تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، ان کا کھانا پینا سارا دھندا ان کا سب چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں تو دنیا کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں اس طرح سے ایسے اندھے پڑے ہوئے ہیں کہ احمد رضا کی غلامی، اسی قبر کا سجدہ، مزاروں کا سجدہ، وہاں پر فاتحہ خوانی، اس طرح سے کر کے ان کا بس گھر کسی طرح چل رہا ہے، بیوی بچے ان کے پل رہے ہیں ان دہشت گردوں کے۔ تو یہی بتانا چاہوں گا کہ ان دہشت گردوں کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے ہیں یا علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں یا مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ان کا ایک آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک 5 ہاتھ کی ٹوپی لگایا بھی ایک دہشت گرد انگریزوں کا غلام جو تھا تو یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے بھجن پڑھ رہا تھا، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو ان کا کام ہی یہی ہے، جہاں سے 10 روپئے ان کو مل جاتے ہیں تو بس ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یوگی کے سامنے بھجن پڑھ رہا تھا، اور وہ بھجن کفریہ تھے، سب شرکیہ تھے، لیکن ان کے نزدیک کفر شرک کچھ بھی نہیں ہے۔ احمد رضا کی قبر کا سجدہ کر لو، کوئی دقت نہیں ہے، 10-20 روپئے مل جائیں، کسی کی طرفداری کرو، چاپلوسی کر لو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ احمد رضا کے چیلے چاپڑے ان کو یہی بتا کر گیا ہے، ان کو یہی تعلیم دے